بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں شک نہیں تھا کہ ایجنسی کی خدمات کا معیار بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی اچھے بھلے دولت مند لوگ بھی مستقلاً تو اس سے استفادہ کرنے کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے، کیونکہ اس کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور بیشتر سرمایہ داروں کو ابھی جان اور مال کے لالے نہیں پڑے تھے۔ بہت تھوڑے لوگ زیادہ ہی مجبوری کے عالم میں کبھی کبھار ہی عارضی طور پر اس ایجنسی کے گارڈز کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ میرے خیال میں کرنل صاحب کو ایجنسی سے کوئی خاص آمدنی نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ خاندانی دولت مند آدمی تھے۔ ایجنسی کو اسی معیار سے چلائے جا رہے تھے۔ شاندار دفتر تھا، گاڑیاں تھیں، اسلحہ تھا اور باصلاحیت لوگ مستقل ملازم تھے۔ شاید ایجنسی اس امید پر چل رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو حالات زیادہ خراب ہوں گے اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ایجنسیوں کی طرف بھاگیں گے۔ وہ دونوں جوان بظاہر اسی ایجنسی شیلٹر کے گارڈز معلوم ہوتے تھے۔ لفظ بظاہر میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان کے پاس ایجنسی کے لوازمات یعنی یونیفارم اور مونوگرام وغیرہ تو موجود تھے، لیکن انہیں ذرا توجہ سے دیکھنے پر میری چھٹی یا شاید کسی اور نامعلوم حص نے نہ جانے کیوں مجھے بالکل خفیف اور مدھم سے انداز میں خبردار کیا تھا کہ ان کا تعلق شیلٹر سے نہیں تھا۔ حالانکہ میں نے شیلٹر کے گارڈز کی شکلیں فردن دیکھی نہیں تھی اور نہ ہی میں ایجنسی کے مالک ریٹائرڈ کرنل اکرم صاحب کو جانتا تھا۔ ایجنسی کا دفتر بھی میں نے صرف باہر سے ہی دیکھا ہوا تھا یا پھر ایجنسی کی دو ایک گاڑیاں کبھی سڑک پر ادھر ادھر آتی جاتی دیکھی تھیں۔ اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے کو میں نے انہیں دیکھتے ہی نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ وہ شیلٹر کے آدمی نہیں تھے۔ وہ دونوں سفید فام تو نہیں تھے، لیکن سرخ و سفید اور لمبے تڑنگے تھے۔ صرف چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس ملک کے باشندے ہیں۔ وہ دونوں سویٹ نمبر 317 ہی کے سامنے تعینات تھے اور اس راہداری میں مڑنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ کر میرے راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ گویا انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری راہداری سے کوئی شخص ان کی طرف آ رہا تھا۔ حالانکہ راہداریوں میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور میرے قدموں کی ذرا سی بھی آہٹ نہیں ابھری تھی۔ اس کا مطلب تھا بطور گارڈز برے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے بالکل درست تلفظ کے ساتھ صاف اور شستہ اردو میں مجھے مخاطب کیا، آپ کس سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں میرا شبہ دور نہ ہو سکا کہ شاید وہ پاکستانی نہیں تھے۔ ایک مجھ سے بات کرنے کے لیے ذرا آگے آ گیا تھا، دوسرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا اور بالکل خاموش تھا۔ چہرے دونوں ہی کے سپاٹ تھے، دونوں کے ہاتھ ویسٹرن فلموں کے ہیرو کی طرح ہولسٹروں پر تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو مجھ سے مخاطب تھا۔ اس کی بری آنکھیں دیواروں کی طرح تھیں جن کے پار اس کی شخصیت میں جھانکنا بڑا مشکل تھا۔ اس کی طرح ایک ٹک کسی کی طرف دیکھتا تھا تو عام طور پر وہ نظریں چرا لیتا تھا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ میں مسکرا دیا، تب بھی اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہا۔ وہ انسان تھا مگر چہرہ سپاٹ رکھنے کے معاملے میں کسی بت سے زیادہ مستقل مزاج تھا۔ میں اس کی اصلیت کے بارے میں کسی شبے کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اس سے مطلب کی بات کے علاوہ کوئی بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے نپے تلے لہجے میں صرف اتنا کہا، مجھے پرنسس تہمینہ سے ملنا ہے۔ میڈم اس وقت آرام کر رہی ہیں سر، اس نے اپنے چہرے سے بھی زیادہ سپاٹ لہجے میں کہا۔ اٹھنے کے بعد وہ شو کی تیاری کریں گی، یہ ان کا کسی سے بھی ملنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف شو کے بعد وہ تھوڑی بہت دیر کے لیے لوگوں سے ملتی ہیں۔ دل تو چاہا اس سے کہوں ایسی تیسی تمہاری میڈم کی اور ساتھ تمہاری بھی، دل تو یہ بھی چاہا کہ اتنے کہتے ہی بیک وقت دونوں کی کھوپڑی پر کراٹے کا وہ ہاتھ رسید کروں کہ کھوپڑیاں چٹک جائیں اور اسپتال جا کر ہی ہوش آئے، لیکن میں نے صرف سرد سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اپنی میڈم کو دے دو، وہ یقیناً مجھ سے ملنا پسند کریں گی۔ وہ جو بھی جواب دینے جا رہا تھا یقیناً نفی میں ہی تھا، لیکن اسی دوران پیچھے سویٹ کا دروازہ کھلا اور ایک گھریلو ملازم ٹائپ شخصیت باہر آئی، جیسے کسی نے اسے باہر دھکا دیا ہو۔ وہ تقریباً 40 کی عمر کا ایک منحنی اور شاطر صورت سا آدمی تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ذرا
طرح سنبھل کر آگے بڑھا جیسے بند دروازے کے پیچھے سے وہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ پوری طرح بند تھا، اور جب وہ شخص باہر آیا اس وقت دروازے کی ناپ گھومی تھی۔ دروازے میں لگی ہوئی میجک آئی سے بھی صرف سامنے کھڑا ہوا ایک ہی آدمی نظر آتا تھا، جبکہ اس وقت ہم تینوں اس دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑے تھے، دروازے سے خاصا ہٹ کر کھڑے تھے۔ عجیب پراسرار سے انداز میں وہ باہر آیا تھا، اس سے بھی زیادہ پراسرار انداز میں اس نے نہایت خاموشی سے میرے ہاتھ سے وزٹنگ کارڈ اچک لیا اور کسی کے چہرے پر ایک نظر ڈالے بغیر، ایک لفظ بولے بغیر واپس سویٹ میں چلا گیا۔ دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر امریکیوں کے سے انداز میں کندھے اچکائے اور پیچھے ہٹ کر دروازے کے دونوں طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے آنے سے پہلے وہ غالباً اسی جگہ کھڑے تھے۔ چند لمحے بعد سویٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار 3 پیس سوٹ میں ایک میانہ قد مگر بھاری بھرکم اور مضبوط جسم کا آدمی یوں باچھیں پھیلاتا ہوا برآمد ہوا جیسے اسے اپنے کسی برسوں سے بچھڑے ہوئے دوست کی آمد کی اطلاع ملی ہو، حالانکہ اس کی صورت میرے لیے اتنی ہی اجنبی تھی جتنی افریقہ سے درآمد شدہ کسی بن مانس کی، تاہم اس کی شکل بن مانس سے مشابہ ہرگز نہیں تھی۔ اچھا خاصا خوش شکل اور ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ وہ گرم جوشی سے مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ گرم جوشی اس کے چہرے سے کچھ میل نہیں کھا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے نقوش بہت ہی تیکھے اور پتھریلے سے تھے، کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا چہرہ پتھر کی کسی سل کو تراش کر بنایا گیا ہو اور مجسمہ ساز نے نقوش کچھ زیادہ ہی باریکی سے تراشے ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس نے مسافے کے لیے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ پتھر ہی کسے تراشیدہ معلوم ہوتا تھا۔ نہ جانے ایک ثانیے کے لیے میرا دل چاہا کہ اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی طاقت میں پیس کر رکھ دوں، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا ظاہر ہے کوئی دانشمندانہ حرکت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر تو دوستی اور خوش خلقی برستی پڑ رہی تھی۔ اس نے ہینڈ پمپ کی طرح میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے گرم جوشی سے کہا، جو میری سمجھ میں نہیں آیا، تاہم مجھے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ زبان ترکی تھی۔ میں نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے وہی مشہور عالم مصرع دہرا دیا، یار من ترکیو من ترکی نم دانم۔ وہ کم از کم اس مصرے کی حد تک تو فارسی سمجھتا ہی تھا۔ نہایت خوش دلی سے ہنسا اور انگریزی میں بولا، معاف کیجیے گا چودھری صاحب، میں اپنی اس کمزوری پر آج تک قابو نہیں پا سکا کہ جب بھی گرم جوشی سے ملوں میں اپنی مادری زبان میں بولنے لگتا ہوں۔ میں اسے کچھ زیادہ متفق نہیں تھا، وہ ترک ہو بھی سکتا تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ مجھے محض اپنے ترک ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے کمال کہتے ہیں، میں پرنسس تہمینہ کا مینیجر ہوں، آئیے تشریف لائیے۔ اس نے سویٹ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں پرنسس تہمینہ سے ملنے آیا ہوں، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں گویا یہ کہتے کہتے رہ گیا تھا کہ مجھے تم سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے لہجے میں رکھائی نہیں آنے دی تھی۔ تاہم جو تاثر میں دینا چاہتا تھا وہ اس نے لے لیا، مگر ذرا بھی برا منائے بغیر بولا، میں آپ کو پرنسس سے ہی ملانے لے جا رہا ہوں۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ جیسے بڑے لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے۔ میں نے گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر یہ تو کہہ رہے تھے کہ پرنسس آرام کر رہی ہیں اور اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ اوہ مسٹر چودھری، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو نظر انداز ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو تو خود بھی یہ طریقے استعمال کرنا پڑتے ہوں گے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ یہ احکامات کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے نہیں، کس وقت ان پر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے اور کس وقت انہیں واپس لے لیا جاتا ہے۔ آئیے تشریف لائیے، پرنسس بے تابی سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس راہداری میں صرف 2 ہی VIP سویٹ تھے اور ان دونوں کے دروازے بھی ایک دوسرے کے عین مقابل نہیں تھے۔ سویٹ کو زیادہ سے زیادہ پرائیویسی فراہم کرنے کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ میں کمال نیسن کی رہنمائی میں اندر پہنچا تو اس نے دروازہ میرے عقب میں مقفل کر دیا اور اپنی دانست میں میری نظر بچا کر چابی جیب میں ڈال لی۔ میں نے اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ اس قسم کی حرکتوں پر مجھے تشویش زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس قسم کی ملاقاتوں پر جاتے وقت ایسی حرکتیں میرے لیے متوقع ہوتی تھیں۔ کچھ کا انتظام کر کے آتا تھا اور کچھ کا توڑ کرنے کے لیے میں خود بھی تیار رہتا تھا۔ آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم سے گزر کر ہم سیدھے بیڈ روم میں جا پہنچے۔ پرنسس تہمینہ سامنے ہی ایک آرام کرسی پر بیٹھی تھی۔ کمال نیسن نے کہا تھا کہ وہ بے تابی سے میرا انتظار
کر رہی ہوگی، لیکن پرنسس جس انداز میں بیٹھی تھی اسے اور خواہ کچھ بھی کہہ لیا جاتا، کم از کم بے تابانہ انداز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ بالکل بت بنی بیٹھی تھی، ایک ایسا بت جس کی آنکھیں کسی جانے خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں بازو آرام کرسی کے ہتھوں پر یوں جمے ہوئے تھے گویا وہ مشکل اپنے آپ کو اٹھ بھاگنے سے باز رکھ رہی ہو۔ اس کے سڈول جسم پر ایک نہایت نفیس مگر نہایت ناکافی لبادہ تھا۔ لبادہ کیا تھا؟ بس لبادے کا خلاصہ ہی تھا۔ وہ پورے میک اپ میں تھی، گلے میں جوگیوں جیسی موٹے موٹے منکوں والی ایک مالا تھی جو اس کے گلے میں کچھ یوں جچ رہی تھی کہ شاید ہیروں کا ہار بھی اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتا اگر اس کے چہرے پر اتنا خوف نہ ہوتا اور وہ جسم کو کچھ ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھی ہوتی تو شاید ڈانسر کی بجائے پرنسس ہی معلوم ہوتی۔ وہ گھریلو ملازم نما شخص جو میرا وزٹنگ کارڈ لے کر اندر آیا تھا ایک کونے میں قدیم زمانے کے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ گویا مراقبے میں تھا، کچھ دیکھ رہا تھا نہ سن رہا تھا۔ میں نے سویٹ میں داخل ہوتے وقت اور بیڈ روم تک پہنچنے کے دوران غیر محسوس طور پر ادھر ادھر نظر دوڑا کر اطمینان کر لیا تھا کہ وہاں کمال نیسن، پرنسس اور اس ملازم نما شخص کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ البتہ وارڈروب کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں کسی کے ہونے کا امکان ذرا کم ہی تھا۔ ماڈرن ہوٹلوں کی الماریاں ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ ان میں کوئی آسانی سے چھپ سکتا، اور پھر وارڈروب کا دروازہ پوری طرح بند تھا۔ ایسی ایئر ٹائٹ الماری میں چند منٹ چھپنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ درکار تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی پرنسس تہمینہ نے اپنے تاثرات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی تھی، ایک کامیاب اداکارہ کی طرح۔ اس کے تاثرات یکسر ہی تبدیل ہو گئے، وہ حتی الامکان پرسکون اور پر اعتماد نظر آنے لگی۔ ہیلو مسٹر چودھری، خوش آمدید، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کا اٹھنا گویا ایک خوبصورت سانچے میں ڈلی ہوئی سمندری موج کا اٹھنا تھا، اس کے اعضاء میں لہروں کا سا لوچ تھا۔ میں حیران تھا کہ جب میں نے اسے ہنی کی حیثیت سے دیکھا تھا تب مجھے اس میں اتنی خوبصورتیاں کیوں نظر نہیں آئی تھی۔ شاید اب وہ کچھ پالش ہو کر سامنے آئی تھی، شاید پہلے مجھے اس کی طرف اتنی گہری نظروں سے دیکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، اور شاید اس وقت اس کا حدود اربع اتنی تفصیل سے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی مرحوم ماں نے ذکر تو کیا تھا کہ اس کے ایک ڈانس نے فلم میں بڑی دھوم مچائی تھی، مگر میں وہ فلم بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ یقیناً اس میں وہ کچھ اسی انداز میں سامنے آئی ہوگی جس انداز میں آج کل اس کا ڈانس شو چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تمکنت سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے پہلے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کے باوجود اس کا ہاتھ سرد نہیں تھا۔ کمال نیسن کے ہاتھ کے پتھریلے لمس کے بعد اس ہاتھ کی حرارت اور گداز ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ وہ کھنکتی سی آواز میں انگریزی میں بولی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے مسٹر چودھری، مجھے آپ سے مل کر حقیقتاً بہت خوشی ہوئی ہے۔ الفاظ میں بڑی روانی تھی، لہجے میں حتی الامکان خلوص سمونے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس میں ایک پیشہ ورانہ سا رنگ آ گیا تھا۔ نہ جانے اس جملے کی اور اس جیسے دوسرے کتنے جملوں کی کتنی مشق کی گئی تھی۔ مجھے بھی آخر کار تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہنی عرف حسنہ عرف پرنسس تہمینہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے وہی پہلا سا خوف عود کر آیا، رنگت ذرا متغیر ہوئی، مگر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اس اپنائیت کے لیے بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلی ہی ملاقات میں مجھے ہنی کہہ کر مخاطب کیا۔ میرے لیے یہ بات ناگواری کے بجائے خوشی کا باعث بنی ہے۔ اور حسنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ حسنہ، اس کی محرابی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ میں سمجھی نہیں، آپ اگر مجھے اس نام سے مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے یہ میرا نام کا حصہ نہیں، لیکن آپ جس نام سے بھی پکاریں میرے لیے وہی اچھا ہے۔ لفاظی تم پر ختم ہے ہنی، تمہارے منہ سے یہ اپنائیت برے الفاظ سن کر بڑے بڑے لوگ پھڑک اٹھتے ہوں گے، میں نے کہا، لیکن میں اس وقت یہاں دل فریب جملوں سے خوش ہونے نہیں، حقیقت جاننے آیا ہوں۔ کیسی حقیقت مسٹر چودھری؟ کس کی حقیقت؟ اس نے نہایت معصومیت سے انگریزی میں ہی پوچھا۔ ہونے نخرے بازیاں چھٹ دیو، میں نے ملائمت سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہنی ٹھیٹھ پنجابی بھی اچھی طرح بولتی سمجھتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی اداکاری جاری رکھنے پر تلی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹاتے ہوئے بولی، میں نے یہ زبان جہاں سنی تو ہے، لیکن میں ابھی اسے سمجھنے نہیں لگی۔ ویسے میں زبانیں
سیکھنے کے معاملے میں بڑی تیز ہوں، جس علاقے میں بھی جاتی ہوں چند ہی روز میں گزارے لائق اس کی زبان سیکھ لیتی ہوں۔ یہ غالباً یہاں کی کوئی علاقائی زبان میں کچھ کہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے بعد میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں کا جواب دینے کے قابل ہو جاؤں گی۔ جان، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اگر میں نے تمہارے سر پر دستے شفقت رکھ دیا تو تم چند ہی سیکنڈ میں نہ جانے کن کن زبانوں میں کیسی کیسی باتوں کا جواب دینے کے قابل ہو جاؤ گی۔ کمال نیسن ہم دونوں کے درمیان ریفری کی طرح کھڑا تھا اور گویا انتظار کر رہا تھا کہ دونوں حریفوں میں اصل مار کا شروع ہو تو وہ پوائنٹ گننے شروع کرے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرا خیال ہے ہمیں کم از کم بیٹھ تو جانا چاہیے۔ سنگین سے سنگین گفتگو بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں اب پہلے جیسی خوش قلقی یا انکساری نہیں تھی۔ ہم تینوں شیشے کی ایک سینٹر ٹیبل کے گرد کھڑے تھے۔ بیٹھنے میں پہل پرنسس تہمینہ نے ہی کی، پھر میں اور کمال نیسن بھی بیٹھ گئے۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی اہم کانفرنس شروع ہونے والی ہو اور شرکا نے اپنی نشستیں سنبھال لی ہوں۔ میں نے قدرے بیزاری سے پرنسس تہمینہ کو مخاطب کیا، میں زیادہ لمبی باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا ہنی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری گمشدگی سے میں کتنا پریشان تھا۔ کوئی ذرا سا سراغ بھی میرے سامنے ہوتا تو میں نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا، لیکن سراغ کے بجائے اب تو خود ہی مجسم سامنے آ گئی ہو تو مجھے پہچاننے سے بھی منکر ہو۔ کیا اس طرح صلہ دیتے ہیں کسی کی ہمدردی کا؟ وہ یوں خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی جیسے میری گفتگو کا ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ کمال نیسن کی پراسرار خاموشی بھی برقرار رہی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا شاید وہ دونوں منتظر تھے کہ مجھے جتنا بولنا ہے میں بول چکوں تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ میں کیا جانتا ہوں، کتنا جانتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیشانی مسل کر الجھن زدہ لہجے میں بولی، کیا آپ واقعی سنجیدگی سے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں؟ قسم سے ساری باتوں کے سیر پار کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہنی، میں نے ملائمت سے کہا، کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو یقین دلانے پر تلی ہوئی ہو کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا؟ یہ ہے کہ اس رات جب تم نے مجھے حسنہ کے نام سے گنچا دیا تو میں تمہیں نہیں پہچان سکا تھا، لیکن تمہیں اتنا تو یاد ہوگا کہ اس وقت تم فر اردو بول رہی تھی۔ پھر میں نے آج کے اخبار میں تمہارا ایک کلوز اپ دیکھا اور صرف آنکھوں کی وجہ سے تمہیں پہچان لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری صورت یکسر بدلی ہوئی ہے، لیکن تمہاری آنکھیں وہی ہیں۔ میں ان آنکھوں کو 7 پردوں میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اب تو یہ آنکھیں اپنے پیشہ ور تقاضوں یا کچھ اور مصلحتوں کی وجہ سے پل پل رنگ بدلتی ہیں۔ اس وقت ان بڑی بڑی آنکھوں میں صرف ایک بے عنوانی سی بصیرہ کیے ہوئے رہتی تھی، اور اسی لیے یہ آنکھیں مجھے بہت پسند تھیں، میرے دل پر نقش تھیں۔ اسی لیے میں نے انہیں پہچان بھی لیا تھا اور اسی لیے میں ان کے بارے میں اتنا پوری یقین بھی ہوں۔ میں نے پرنسس تہمینہ کے ہونٹ ایک لمحے کے لیے تھر تھرائے، مگر اس نے انہیں سختی سے بھینچ لیا۔ کمال نیسن کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو پرنسس تہمینہ پر اپنی دوست کا گمان گزر رہا ہے مسٹر چودھری، جبکہ آپ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ میڈم کی شکل آپ کی اس دوست سے بہت مختلف ہے۔ آخر آپ میڈم سے اپنی بات منوانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ آپ کو میڈم کے چہرے پر صرف آنکھیں شناسا لگ رہی ہیں تو اس میں ان کو اپنی دوست قرار دینے پر بضد ہیں۔ اس دنیا میں تو بعض وقت 2 آدمی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل بھی نکل آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ 2 مختلف انسان ہوتے ہیں۔ میں نے کمال نیسن کو گھورتے ہوئے کہا، چلو یہ ہنی نہ صحیح کم از کم حسنہ ہونے کا تو اقرار کر لے۔ منگل کی رات 2 بجے یہ اسی شکل صورت اسی سراپا کے ساتھ ایک نیم تاریخ گلی میں میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے مختصراً وہ واقعہ دہرایا اور زہریلے لہجے میں کہا، اب تم کہو گے کہ وہ بھی کوئی اور عورت تھی۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہو سکتا ہے۔ وہ ڈٹائی سے بولا، آپ ایک عجیب کہانی لے کر ہمارے پاس آئے ہیں مسٹر چودھری، لیکن فی الحال زندگی اتفاقات کا ہی مجموعہ ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ بھول جانے میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ ہنی آپ کا کچھ لے کر باغی ہے اور نہ ہی حسنہ نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ مسٹر کمال
نیسن، یا جو کچھ بھی تمہارا نام ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اگر میں تمہارے منہ پر گونسا مار کر تمہارے کچھ دانت پیٹ میں پہنچا دوں تو یہ بھی محض ایک اتفاق ہوگا۔ اس کا پتھرایا ہوا سا چہرہ بدستور سپاٹ رہا اور اسی سپاٹ لہجے میں وہ بولا، نہیں مسٹر چودھری، یہ اتفاق نہیں، غلطی ہوگی، ایک سنگین غلطی۔ تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، میری زندگی میں اس قسم کی سنگین غلطیوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا، وہ کچھ نہ بولا، ایک ٹک میری طرف دیکھتا رہا، لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک ڈانسر کے مینیجر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ میں نے ان آنکھوں کی صفاقی کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، مسٹر کمال نیسن، تمہارا کہنا ہے کہ میں صرف آنکھیں شناسا ہونے کی وجہ سے پرنسس تہمینہ پر ہانی ہونے کا شبہ کر رہا ہوں۔ بات صرف آنکھوں کی نہیں ہے، وجہ ان کی بھی ہے۔ میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ آنکھیں ہنی کے سوا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، اور اب جب کہ میں اس عورت کے روبرو بیٹھا ہوں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہنی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس گہرے میک اپ اور کلون کی خوشبو تلے ہنی کے وجود کی خوشبو آ رہی ہے۔ انسان ان گنت خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، مگر اس کے اپنے وجود کی بھی ایک الگ بدبو یا خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس معاملے میں میری قوت شامہ کسی بلڈ ہاؤنڈ سے بھی تیز ہے۔